لاہور ایئرپورٹ پر آتش زدگی کے واقعے کے بعد فلائٹ آپریشن کی بندش کے دورانیے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک بند رہے گا۔ ایک اور نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز افضل ندیم ڈوگر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افضل بتائیے اس نئے نوٹم میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، جو پہلے تھا وہ تو 3:30 بجے تک سپہر تک تھا نوٹم۔ جو نیا نوٹم جاری ہوا ہے وہ رات 10 بجے تک ہے، جس کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک بند رہے گا۔ نوٹم کے مطابق جو کارگو پروازیں ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتی ہیں، یا ضروری مقامی جو پروازیں ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے لینڈ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان پہ امیگریشن نہیں ہوتی۔ تو آئی ایم ایس کا سسٹم جو ہے وہ بحال ہو جائے گا رات 10 بجے تک جو ٹائم دیا گیا ہے امیگریشن کی جانب سے، جس کے بعد جو ہے وہ فلائٹ آپریشن ممکنہ طور پر بحال ہوگا۔ کچھ پروازیں رات 3:30 بجے کے حساب سے ٹیک آف کر چکی ہیں مختلف ملکوں سے، تو بتایا گیا کہ وہ پروازیں اسلام آباد منتقل کی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل کیا گیا۔ بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نگران دور حکومت میں 9 مئی واقعات کی تحقیقات پر قائم کابینہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں تحریک انصاف کے 9 مئی میں براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کابینہ نے کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ کا قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم زید طارر نے کہا کہ کمیٹی نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ناقابل تردید ویڈیوز ثبوت ہیں۔ منسٹری آف انٹیریئر اور ریلیونٹ صوبائی حکومتوں سے سارا ڈیٹا اور جو میڈیا میں تھا وہ سارا لینے کے بعد، اور جو انویسٹیگیشن رپورٹس تھی، کمیٹی نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ دیٹ ریسپانسبلٹی فار ایونٹس ریسٹ ایکسکلوسیولی آن دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی۔ ایک جماعت ہے جس نے یہ سارا کچھ تیار کیا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جی، اور پھر انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں سر، جو کہ اس رپورٹ کا حصہ ہیں۔ اس میں کچھ لا میکنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی اور قومی سطح پہ کس طرح کے لاز جو ہیں وہ بنائے جائیں، جس کی وجہ سے افیکٹو پروسیکیوشنز بھی ہوں اور لوگوں تک بھی سر، عام لوگوں تک انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جلسہ منعقد کیا گیا اور ریلیز نکالی گئی۔ دہاڑی اور آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی نے ریلیز نکالی۔ جنوبی وزیرستان کے وانا بازار میں پی ٹی آئی کا جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے کی قیادت ایم پی اے عجب گل وزیر نے کی۔ جلسے میں قبائلی عمائدین اور کارکنان نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے میران شاہ اور میر علی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ جلسے میں پی ٹی آئی کارکن اور قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ ادھر وہاڑی میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے ریلی نکالی۔ مظفر آباد میں پی ٹی آئی کارکنان نے آزادی چوک پر مظاہرہ کیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر اور 8 مقام میں پی ٹی آئی کارکنان نے ریلیاں نکالیں۔ گوادر کے علاقے سربندر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے محنت مزدوری کے لیے پنجاب سے آئے 7 افراد کو قتل کر دیا۔ میتیں آبائی علاقوں کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ قتل ہونے والوں میں 2 سگے بھائی اور 1 کزن بھی شامل ہیں۔ دیگر مقتولین بھی آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ دل خراش واقعہ گوادر کے علاقے سربندر میں رات تقریباً 3:30 بجے پیش آیا، جہاں شرپسندوں نے گھر میں گھس کر وہاں سوئے محنت کشوں پر اندھا دھن فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ ڈی پی او گوادر زہیب محسن نے جیو نیوز کو بتایا کہ واقعہ کھلی دہشت گردی ہے، جس کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقتولین اور زخمی کا تعلق پنجاب کے ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنو سے تھا۔ قتل ہونے والوں میں 2 سگے بھائی اسد اور حسیب اور ان کے کزن ساجد کا تعلق گاؤں 134-16L سے تھا۔ ہاں جی، تو میرے 2 بیٹے ہیں جی، اسد اور حسیب، اور تیسرا میرا بھتیجا ہے ساجد، جو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اور اپنے گھر کا واحد کفیل ہے۔ اس کا باپ فوت ہو صرف وہی 2 بچے سی کماون والے ہن پے، جنہاں نوں مار کے سٹ گئے ہیں پے۔ سانوں انصاف چاہیے۔ ایک بچہ مزدور ہے کملا، بس وہی 2 بیٹے سی جڑے ساڈے کرن والے ہن۔ جبکہ دیگر کی شناخت انصر، شان، مقرب اور عدنان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مقتولین سوربندر میں حجام کی دکانوں پر کام کرتے تھے۔ لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر کے میتیں آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ ادھر واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور محنت کشوں کے گھر رشتہ دار اور محلے دار تعزیت کے لیے آنے لگے، جہاں اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق مقتولین میں زیادہ تر نوجوان تھے جو گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے گوادر گئے تھے۔ چین کے سفیر نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کی تیاریوں سے متعلق بات چیت کی گئی۔ پاکستان بھر میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
मुलाकात में बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बशाम वाक़े में मुलविस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs बनाए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी काउंसिल जनरल ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक बहरिया ने 8 ईरानी माहीगीरों को ईरानी सिफारती हुकाम के सपुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक इन ईरानी माहीगीरों को खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया गया था। पाक बहरिया के जहाज़ ने आतिश ज़दगी की शिकार कश्ती की हंगामी कॉल पर कार्रवाई की। PNS यरमूक ने ईरानी कश्ती के तमाम 8 माहीगीरों को बचाया और आग को बुझाया। के इलेक्ट्रिक की 9 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हुई है। कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर हतमी फैसला बाद में जारी होगा। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। जी सैफ। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें उन्होंने जुलाई से मार्च तक 9 महीनों की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 20 अरब 27 करोड़ रुपए से लेकर 25 अरब 83 करोड़ रुपए तक का जो इजाफा मांगा था। तो उनकी दरख्वास्त में कहा गया था कि जब तक उनका जो 7 साल का जो टैरिफ नहीं आ जाता तो उस वक्त तक उन्हें अबूरी ये इजाजत दे दी जाए। तो इसका जो इम्पैक्ट था वो ज्यादा से ज्यादा 25 अरब 83 करोड़ बनता था, लेकिन इसकी काफी ज्यादा मुखालफत की गई है, जिसमें नुमाइंदा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर बारी और जो कुरंगी एसोसिएशन के थे, उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत बहुत पहले ज्यादा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से फैसला महफूज भी कर लिया गया है। ये तमाम मामला बताएगा। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 9 मई वाक़यात में मुतासरा रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया। बच्चों ने वहां फूल रखे और शमें रोशन की। तफसील बता रहे हैं रसूल दावर। जी बिल्कुल, आज से 1 साल कबल 9 मई को मुल्क भर में जिस तरह सनहात हुए थे, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान को भी बलवाइयों ने जला दिया था। ये देख सकते हैं कंडीशन रेडियो पाकिस्तान की। और इस वक्त जो स्कूलों के तालिब इल्म है वो आए हुए थे और इस सानहे की याद में वो बाकायदा फूल भी रख रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आप ये बताएं किस लिए यहाँ पे आई है आप? हम यहाँ पे विजिट करने आए थे और देखने आए थे कि हमारे मुल्क के सिटीजन ने हमारे मुल्क की चीज़ों को किस तरह बर्बाद किया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? हमने यही देखा कि ये बिल्डिंग इतनी इन्होंने हमें बताया कि ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी थी, इसके अंदर सारा कुछ चलता था, लेकिन जो लोग थे उन्होंने आकर इस बिल्डिंग को इस तरह बर्बाद किया, जलाया है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यकीनन ये स्कूलों के बच्चे जो है इनको ठीक नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जो जलाओ गिराओ जिसने किया है यकीन उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और इसके अलावा ये 1 साल हो गुजरा है और इसकी याद में आज हम देख रहे हैं कि जो स्कूलों के तालिब इल्म है वो इस वक्त फूल भी लेकर आए हैं और यहाँ पे आज के दिन को मना रहे हैं। जियो न्यूज़ में है वक्त हुआ एक ब्रेक का।